رات کے 3 بجے جب پاکستانی قوم سوئی تھی تو اسی وقت یہ کام کیوں ہوا؟ بآواز بلند کہا کہ عرش شریف کی جان کو خطرہ ہے، ریکارڈ پہ اور وہ ریکارڈ کے اوپر ہے۔ ایک ٹویٹ ہے آج کی تاریخ میں ہی، وہ آپ کو ویسے سنا دوں۔ بعض لوگ تو روز قیامت نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے قابل رہیں گے، نہ ہم روز محشر میں کھڑے ہو کے یہ کہنے جوگے ہوں گے کہ ہم مسلمان تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا۔ عرش شریف جو تھے، میرے شہر میں میری نسل کو لوٹنے والوں، پتہ ہے بیٹا کس طرح جوان ہوتا ہے۔ آج جو ماں اندر بیٹھی ہے وہ 2 بیٹے اس قوم کو دے بیٹھی۔ میں کچھ ایسا کام کرنے جا رہا ہوں کہ جس سے میری جان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ جیسے آج وہ اندر ریئیکٹ کر رہی تھی، 2-4 دن کی عیش و آرام کے لیے انہیں مروا دیا، سمپل بات۔ سچ بولنے والا بندہ جب قتل ہوتا ہے تو سچ کا قتل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں پرکچے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارمغان اکسی، میرے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹی وی پاکستان پر۔ پیارے پاکستانیوں، سچ بولنے سننے سننے کا حوصلہ رکھنے والے میرے کہے بغیر بھی چینل سبسکرائب کرتے ہیں، چیزیں لائک کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح خاص درخواست خاص اور پیارے پیارے لوگوں کے لیے جو جھوٹ سے محبت کرتے ہیں، سچ سے نفرت کرتے ہیں، وہ کوشش کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ شاید زندگی میں کبھی ہلکا سا جھٹکا لگے اور ضمیر جاگنے کا چانس بن ہی جائے۔ پیارے پاکستانیوں، رات کے پچھلے پہر جو پچھلی رات گزری ہے، آج رات سے پچھلی رات 3 بجے رات پاکستانی وقت کے مطابق ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کو قتل کر دیا گیا کینیا کے شہر نیروبی میں۔ تو پیارے پاکستانیوں، میرے ساتھ جو کچھ لوگ موجود ہیں یہاں پہ، کچھ لوگوں سے بات بھی کروں گا یہاں پہ جو آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ افسوس کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پیارے پاکستانی کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو میں یہ سوال اٹھاؤں گا آپ سے بات شروع کرنے سے پہلے کہ باہر رات کے 3 بجے جب پاکستانی قوم سوئی تھی تو اسی وقت یہ کام کیوں ہوا؟ ہمیشہ یہاں پر واردات پاکستان میں رات کے ٹائم میں پڑتی ہے، پچھلے پہر میں۔ ہاں پچھلے پہر میں پڑتی ہے، اور یہ سٹائل رہا ہے پاکستان۔ ڈاکو بھی جو اکثر لوٹتے ہیں نا گھروں کو، وہ رات کو ہی ہوتا ہے، مطلب جب فل گہری نیند میں لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، مال لٹ جائے اس کا دکھ نہیں ہوتا اتنا، مکان لٹ جائے اس کا دکھ نہیں ہوتا، دکان لٹ جائے اس کا دکھ نہیں ہوتا۔ سچ بولنے والا بندہ جب قتل ہوتا ہے تو سچ کا قتل ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ جو سلسلہ ان کے ساتھ شروع کیا گیا آج سے 3-4 مہینے پہلے، ان کو دھمکیاں دی گئیں، ان کے اوپر کافی پریشر تھا اپنا ملک چھوڑنے پہ بھی، اور جس کا بارہا انہوں نے بار بار ذکر بھی کیا اپنی ویلاگز میں کہ میرے اوپر پریشر ہے، مجھے قتل کر دیا جائے گا، میرے اوپر پریشر ہے، مجھے پاکستان چھوڑنا ہے۔ پھر وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ نے دیکھا وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے، اپنے ملک کو چھوڑ کے چلے گئے، اپنے اس شہید بھائی کی قبر کو چھوڑ کے چلے گئے جو اسی ملک کی خاطر میجر صاحب جنہوں نے شہادت نوش کی، اپنے والد صاحب کی قبر کو چھوڑ کے چلے گئے، اپنی والدہ کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی والدہ جتنی ہمت والی ہے نا، میں نے آج تک کسی ماں کو اتنی ہمت والا نہ دیکھا جیسے آج وہ اندر ریئیکٹ کر رہی تھی، لوگوں کو حوصلہ دے رہی تھی۔ بجائے ہم ان کو حوصلہ دیتے، ہمارے حوصلے ٹوٹے ہوئے تھے، ہم نے ان کو دیکھ کے حوصلے پکڑے۔ لیکن کیا آج کے دن میں میڈیا کو ایک جگہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ سوال ہے، یس کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر میں بات آپ کی کاٹتے ہوئے یہ کہوں کہ 90% میڈیا ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ سر وہی میں بتانے لگا ہوں نا آپ کو، آج کے دن میڈیا کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ 2-4 دن کی عیش و آرام کے لیے، 2-4 دن کی زندگی کے لیے، 2-4 دن کی اپنی معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا اور پھر اس کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو جانا، یہ کہیں کی بہادری نہیں ہوتی۔ بہادری وہ ہے جو عرش شریف نے دکھائی، بہادری وہ ہے جو اس نے بارہا کہا کہ مجھے مرڈر کر دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، میں کچھ ایسا کام کرنے جا رہا ہوں کہ جس سے میری جان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پھر وہ یہاں سے چھوڑ کر دبئی چلے گئے، دبئی شفٹ ہو گئے، پھر ان کو وہاں دبئی میں بھی پریشر ڈالا گیا، پھر وہ دبئی سے چھوڑ کر کینیا چلے گئے، اور آخر کار دبئی کی حکومت کو یہ خطرہ ہوگا کہ ہماری بڑی بدنامی ہو جائے گی پوری دنیا میں اگر یہاں یہ کام ہو گیا تو۔ جی ایسے ہی ہے، آپ دیکھیں ایک عمران فاروق قتل کیس ہے انگلینڈ میں، آج تک ان کے ماتھے کے اوپر کلنک لگا ہوا اور قاتل بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس طرح جو چیزیں ہوئیں وہ ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میڈیا نے سنی سنائی خبروں کو چلایا، کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا۔ بہرحال عرش شریف صاحب نے سنی سنائی یا بنی بنائی خبریں؟ بنی بنائی، سنی سنائی اور چیز ہوتی ہے، بنی بنائی جو نیریٹو ایک بلڈ کرنا ہوتا ہے میڈیا نے۔ اور ٹریفک حادثے کا بھی نام دیا گیا۔ جی پہلے کہا جی گاڑی الٹی ہو گئی ہے، گاڑی پٹی ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا۔ بیسیکلی ان سب کا ایمان الٹا سیدھا ہو گیا تھا جنہوں نے ان کی گاڑی کو پلٹانا چاہا۔ لیکن جہاں تک آج ان کی شہادت کا میں بات کروں تو وہ انویسٹیگیشنز بھی چل رہی ہیں۔ مزید ہمارے جرنلسٹ جو عمران ریاض خان صاحب ادھر موجود ہیں، انہوں نے ایک بات کہی کہ انہوں نے 2 دن پہلے ایک ویلاگ کیا کہ عمران ریاض خان صاحب نے بآواز بلند کہا کہ عرش شریف کی جان کو خطرہ ہے، ریکارڈ پہ، اور وہ ریکارڈ کے اوپر ہیں، وہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں، مطلب، اور وہ چیزیں چل رہی ہیں۔
तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें अब ख्याल करना पड़ेगा कि अब हमें थोड़ा सा एहसास करना पड़ेगा कि सच का साथ देना पड़ेगा। अगर इसी आर्टिफिशियल ज़िंदगी में आपने ज़िंदगी गुजारनी है जिस तरह आप गुजार रहे हैं कि आप अपने 2-4 दिन की ऐशो आराम के लिए लोगों के साथ बिक जाएं, आखिरत में भी जाके एक हिसाब किताब होना है, एक मैदान उस वक्त भी लगना है जब पूछा जाएगा मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नब्यू का, तो उसका जवाब भी आप ये लोगों क्या सच के दुश्मनों ने अपनी पहुंच दिखाई है कि हमारी पहुंच कहां तक है? देखिए बात यह है कि जो गवर्नमेंट अभी सिटिंग गवर्नमेंट बैठी हुई है उनके कितने स्कैंडल्स ओपन किए अरशद शरीफ साहब ने, उनसे ज्यादा किसी ने भी नहीं किया। उनसे ज़्यादा पनामा स्कैंडल्स देख लें आप, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल्स देख लें, मनशियात स्कैंडल सबूतों के साथ मतलब एक एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट अरशद शरीफ साहब ने टीवी के ऊपर चलाई और लगातार चलाई, डरे बगैर चलाई। तो क्या आप समझते हैं कि उसके बाद भी उनका बचना मुमकिन था? तो मेरा जवाब होगा नहीं। लिहाजा इंशाल्लाह हम लोग आप क्या देख रहे हैं, क्या बनने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? मुल्क में कुछ मौसम बदलेगा, जबर का मौसम बदलेगा, या बस ऐसे ही चलेंगे हम ऐसे ही? ओ निसार तेरे वतन की गलियों में जहाँ पर चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, मेरे शहर में मेरी नस्ल को लूटने वालों, पता है बेटा किस तरह जवान होता है। आज जो माँ अंदर बैठी है वो 2 बेटे इस कौम को दे बैठी। अब मेरा और आपका फ़र्ज़ है कि हम उनके, हमारा इम्तहान है, हमारा इम्तिहान है कि हम उनके बेटे बने, हम उनकी आवाज़ बने और अरशद शरीफ की आवाज़ को लेकर आगे चलें। अगर आज हमने ये कर्ज़ अदा ना किया तो रोज़े क़यामत ना हम आप वसल्लम को मुंह दिखाने काबिल रहेंगे, ना हम रोज़े मैशर में खड़े होके ये कहने जोगे होंगे कि हम मुसलमान थे। तो अब हक़ और सच के साथ सारे भाइयों को खड़ा होना पड़ेगा और इस जंग को लेकर आगे चलना होगा, क्योंकि उनकी वालदा जो अंदर बैठी हैं वो आपसे, मुझसे और इन तमाम सहाफ़ी बिरादरी से उम्मीदें लगाई बैठी हैं। तो इंशाअल्लाह सच का अलम बुलंद करने के लिए अब हमें अरशद शरीफ की आवाज़ बनना होगा। जी प्यारे पाकिस्तानियों, आपने प्यारे पाकिस्तानी की आवाज़ सुनी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक ट्वीट है आज की तारीख में ही, वो आपको वैसे सुना दूँ। बाज़ लोग ट्विटर पे नहीं होते, वीडियोस देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, कि कौम जो है गलत अंदाजे मत लगाए, गलत मतलब जो अंदाजे है वो छोड़ दे। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। अरशद शरीफ जो थे वो कीनिया की करप्ट हुकूमत, कीनिया के करप्ट निज़ाम, कीनिया के करप्ट इदारों और कीनिया के करप्ट माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, इसलिए कीनिया की हुकूमत ने उन्हें मरवा दिया। सिंपल बात। एवं आप परेशान हो रहे हैं, एवं आप टेंशन ले रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।